شیطان پوری دنیا میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اور امن صرف توحید سے پیدا ہے. لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، تو وہاں کہتے ہیں باپ دادے تو ایسا نہیں کرتے تھے. اور کتنا بڑا بے ایمان ہے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. کیا کریں، اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہاں اللہ ہے. بولو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج بتاریخ 4 جمادی الثانی 1443 ہجری مطابق 7 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع گمراہیت، ضلالت کے اسباب، علل، وجوہات اور اس کا علاج. یہ دنیا چند دن کی ہے اور اس دنیا میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. احادیث اور قرآن کی دوسری آیات اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر پیدائش، اس کا مقصد اس کی اللہ کی عبادت و بندگی اور اس دنیا کے اندر امن و راحت کو پھیلانا ہے، بھلائیوں اور خیر اور خوشی و مسرت کا گہوارہ اس دنیا کو بنانا ہے. اس کے اندر فتنہ، فساد، گمراہی، ضلالت، جھوٹ، بدکاریاں پھیلانا یہ انسانی پیدائش کا نہ مقصد ہے، نہ اللہ رب العزت نے اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم یہ دونوں کو جو پیدا فرمایا ہے، مقصد وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی فرمانبرداری کرے گا اسے جنت، اور جو حکم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے حکم عدولی کرے گا، اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور رہے گا، تو اللہ نے اس کے لیے دوزخ یا جہنم بنایا ہوا ہے. یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا. اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، دنیا فتنوں کا گہوارہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں اس لیے بھی پیدا کیا ہے تمہیں آزمائش میں ہو، ابتلا میں ہو، امتحان ہو رہا ہے تمہارا. پیدائش سے لے کر کے بلوغت کے بعد سے لے کر کے مرنے تک قدم قدم پہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، تمہارے لیے ابتلا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں. انشاءاللہ وہ کسی موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. آج کا جو موضوع ہے گمراہیت اور ضلالت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ کنفیوز ہیں، لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیے گئے. وہ دین جو ساری کائنات کو اپنے دامن میں سمونے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اسلام، اس کو بھی مشکوک کر دیا گیا، اس کو بھی کئی رنگ اور کئی شکل دے دی گئی.
اسی انسانوں کے اندر، جبکہ پہلے سے ادیان باطلہ موجود تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، مجوسیت تھی، اور بہت سارے دین تھے جو آگوں کی پوجا، کنکر پتھر، سورج چاند، نہ جانے کس کس کی پرستش کرتے تھے، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے سادھوؤں، اپنے ولیوں، پیغمبروں، اپنے جو بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، اپنے باپ اور داداؤں کی تقلید، اندھی تقلید میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان سب کو ان ضلالت و گمراہیوں سے نکال کر اسلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک راستے پر متحد کر دیں اور متحد ہو جائیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ یہی اسلام کے بھیجنے کا مقصد تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی توحید پر، توحید یعنی وحدت امت، آج اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیں سب کو، اللہ کی طرف، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، کیونکہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کی فہم اور اس کی تشریح اور اس کی تبیین اور اس کی وضاحت اور اس کو صاف صاف کھول کر کے بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر پوری دنیا کی تمام روحوں میں قیامت تک آنے والے جو لوگ تھے، ان تمام روحوں میں بہترین سے بہترین روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی شاگردی کے لیے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے یہ سند عطا فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات، بہت سارے انتشار دیکھیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہارا عمل کیا ہوگا، تم کو کیا کرنا ہے اے میری امت کے لوگوں؟ تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے لیے وہی دین ہے جو میرا دین، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، کرسچن، اور یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور آپ نے واضح طور پر فرما دیا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت، ایک گروہ کے۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا بھی کہ وہ گروہ، وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس دین پر ہوں اور میرے اصحاب، میرے صحابہ جس دین اور عقیدے پر ہیں، وہی لوگ، جو لوگ رہیں گے اس پر، وہی لوگ جنت میں۔ عزیزان گرامی، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑی نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے سب کچھ واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک انسان سوچتا ہے کہ ہم پھر اختلاف میں کیوں ہیں، کیوں آج ہم مختلف ہیں۔ وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، وہ بھی عالمیت، اپنے آپ کو عالم، مفتی، شیخ الحدیث، مبلغ، داعی اور نہ جانے کیا کیا القاب اور آداب ان کے ہیں، وہ بھی پگڑیاں باندھتے ہیں، ان کے بھی پیشانیوں پر نماز کے گھٹتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دین کی بات کرتے ہیں، اسلام، سب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر سب کی مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں؟ سارے علماء آپس میں کیوں ہیں؟ جوتم پیزار کیوں ہیں؟ دست بگریباں کیوں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو غلط کہا جا رہا ہے؟ کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ آج اسی مسئلے کو میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں کہ یہ فتنہ کیسے ختم ہوگا، اس کا علاج کیا ہے، اور ایسا کیوں ہے، یہ گمراہ کیوں ہوتا ہے بندہ، گمراہیت کے اسباب کیا ہیں، علل کیا ہیں، کیوں آخر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے اس کے اسباب اپنی کتاب دار السعادہ میں بیان فرمایا۔ ان کی کتاب ہے کتاب السعادہ، اس کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اسباب بیان فرمائے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں یہ موضوع پڑھ رہا تھا اور جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً ایک ہفتے پہلے سے ہی اس کو میں جمع ترتیب کر رہا تھا، اس وقت
بہت سارے اسباب. مجھے تو ایسے ایسے لوگوں کے بھی موضوعات پڑھنے کو ملے جو خود سر سے پیر تک شرک کے اندر، اختلاف کے اندر، کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. وہ بھی اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، امت وحدہ کی بات کر رہے ہیں. توحید پر امت میں اکتائی پیدا کرو، وحدت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. سب اس کے مناقب بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اگر متحد رہو گے تو ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. لوگ مثالیں دے دے کر کے سمجھا رہے ہیں امت کو کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. ہر مولوی، ہر شیخ الحدیث، ہر مدرسے والا، ہر ناظم، ہر اپنے آپ کو مقرر، داعی اور مبلغ کہنے والا، ہم سب اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ. لیکن امت اور بکھر رہی ہے اور منتشر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ نہیں احساس ہوتا ہے؟ اسی مسجد کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے کون کیسے کیسے نمازیں پڑھ رہا ہے، کون کیسے کیسے کیا کر رہا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایسی چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے مولویوں کے اپنے ان کے پیچھے دوڑتے رہو، چلتے رہو؟ اللہ اس کے رسول نے آپ کو اپنی اپنے مرضی سے اپنے دین کو اپنانے کا حکم دے دیا. آخر آدمی سوچتا ہے نا، کوئی یہاں باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کر کے کھلا سیدھا کھلا چھوڑ کے ہاتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سونڈے پہ باندھ رہا ہے، کوئی پیڑ پہ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے. ایک مثال میں نے دی، حالانکہ یہ معمولی سی مثال ہے. ہاتھ باندھنا کوئی فرض اور واجب نہیں، یہ سنت ہے. لیکن لوگ سنت و سنت فرائض کے اندر بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ زندہ ہیں، سب کی سنتے ہیں، پورے دنیا کے حالات سے واقف ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا انہوں نے کہ سوئے ہوئے کو روٹی بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی اندر سے سپلائی ہو رہا ہے. یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، فخر الاماظل، زبدۃ الافاضل نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لوگ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی بادلوں میں تشریف لاتے ہیں، مری ہوئی عورت کے پیٹ کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، سور کا منہ ہے تو اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کر کے اسے خوشنما بنا دیتے ہیں، انسان بنا دیتے ہیں. ایسے ایسے عقیدے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر کے یا لبیک یا رسول اللہ لبیک. ابھی تک آپ سنتے کفار مکہ بھی لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے. وہ کیا کہتے تھے؟ اب کہو گے تو کہیں گے ہاں کفار نہیں کہتے تھے نا، ہم مومن ہیں اس لیے ہمارے لیے کہنا جائز ہے. پڑھیے درود پاک اللہم. اس طرح پڑیے چھوڑتے ہیں یہ خبیث النفس لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہمارا دین تمہاری ہماری مرضی کا بنایا ہوا نہیں ہے. ہمارا دین وہ ہے، دیکھو دنیا اور دین میں فرق ہے. دنیا اور دین میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آگے بڑھو گے اتنے ہی تم ترقی کرتے جاؤ گے. علم میں جتنے آگے بڑھو گے، دنیاوی علوم میں تجربے کرو گے، اتنے ہی آگے بڑھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ. یہاں تک کہ لوگوں نے چاند پر بھی ڈورے ڈالے، چاند پر بھی پہنچنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لوہے لکڑ پلاسٹک کو ہوائی جہاز بنا کر کے آسمانوں میں اڑا رہے ہیں. آپ سوار ہو رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ؟ کہاں پیدل چلنا دشوار تھا، کہاں آج آسمانوں میں سفر ہو رہا ہے. سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے. حائل سے ریاض جانا ہو 40-45 منٹ میں آپ ریاض پہنچ جائیں گے ہوائی جہاز سے. حالانکہ گھنٹوں کا سفر ہے، کار سے سفر کیجیے 8-10 گھنٹے لگیں گے آپ، لیکن آپ 45 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے ریاض. اور اب تو وقت آنے والا ہے کہ یہاں آپ پائپ میں گھسے، آپ بیٹھے اور سر سے آپ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا افغانستان پہنچ گئے. ہاں جی، ٹرین ایسی آنے والی ہے باقاعدہ، اتنی اسپیڈ سے چلے گی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دین اور دنیا کے ترقی میں فرق ہے. دنیا کی ترقی یہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور دین کی ترقی یہ ہے کہ آپ جتنے پیچھے جائیں گے
उतनी ही ओरिजिनलिटी आपके अंदर पैदा होती जाएगी, उतनी ही आपके अंदर जो है सदाकत पैदा होती जाएगी। यहां तक कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहद थे, सहाबा के जो अहद थे, जितना वहां तक पहुंचोगे उतना ही दीन तुम्हारा निखरता हुआ आएगा, ईमान तुम्हारा साफ सुथरा होगा, ईमान तुम्हारा रोशन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दीन के मामले में और दुनिया के मामले में फर्क है। हमें दीन में पीछे जाना है। हमें दीन में कहां जाना है? बोलो, पीछे। कहां तक? सहाबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी, सलफ की जिंदगी। लेकिन दुनिया में हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमें ये फर्क है। अजीजान गिरामी, अर्ज में ये कर रहा था कि लोग इत्तेहाद उसकी बातें कर करके, किस चीज के ऊपर इत्तेहाद? जो शिर्क में डूबा हुआ है। अब मुसलमान हैं, मानने वालों का मकसद ये ना आप ये समझें कि उनके भी तो मानने वाले हैं। अरे मानने वाले तो इब्लीस के भी, बल्कि उनके ज्यादा इब्लीस है लेकिन के। हजरत अल्लामा इब्लीस लानतुल्लाह अलैह के मानने वाले मुरीदीन बोलो ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? तुम अगर 1.25 अरब 1.5 अरब हो पूरी दुनिया के अंदर, उसमें भी तो हजरत इब्लीस लाइन के तो पता नहीं कितने अरब मौजूद हैं, अरब खरब मौजूद हैं उनके मानने वाले। लेकिन मुसलमान इस्लाम आया था पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे, तमाम दीन से रुख मोड़ करके हनफा, तमाम अदियान बातिला से, शिर्क से, कुफ्र से दिन रुख मोड़ करके सिर्फ अल्लाह की तरफ। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ऐ यहूदियों तुम्हारा दीन बातिल है, नसरानियों तुम्हारा दीन बातिल है, ऐ इस्लाम के अलावा जितने भी लोग हैं, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान गलत है। सही वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आ जाओ इसी रास्ते पर। इस्लाम इसलिए आया था। अफसोस की बात यह है कि शैतान, जिसने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा लिया कि मुझे तो तू मरदूद बारगाह कर रहा है, लेकिन मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक के लिए कि मैं तेरे बंदों को मैं गुमराह कर सकूं, दलालत में, गुमराहियत में डाल दूं। और उसने कहा लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, बहुत रट्टे मारते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पांचों वक्त कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। शैतान कहता है लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, बारे इलाहा मैं तेरे उसी सीधे रास्ते पर बैठूंगा और बैठकर तेरे बंदों को गुमराह कर। आपको अपना माल बेचना हो तो जेब काटकर, थप्पड़ मारकर, तीर और तलवार और बंदूक लेकर के आप अपना माल बेच सकते हो किसी के हाथ से? बोलो। आपको अपना माल बेचना होगा तो बड़ा भोला बन करके, बड़ा अमानतदार बन करके, बड़ा साफ सुथरा, बड़े जैसा कस्टमर होगा वैसा डेकोरेशन आप करोगे, जैसा इलाका होगा उस तरह का डेकोरेशन करोगे तो आपका माल बिकेगा। शैतान मोमिनों को गुमराह करने के लिए फासिको फाजिर बन के नहीं आएगा, तुम्हारे अपने मिजाज के हिसाब से आएगा। आज तकवे और तहारत का जो तुम्हारा मिजाज बन चुका है कि हाथ में छड़ी हो, हजरत का सफेद अमामा हो, सफेद दाढ़ियां हो, कप कपाते हाथ हो, तस्बीह के दाने लटक रहे हो, सुभान अल्लाह कमजोर ऐसे चल रहे हो कि जैसे अभी जिब्रील अमीन उतर के आए या हाथ मिला के आए। आपके यहां तकवे का यही अंदाज है, आपके मिजाज में, आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है ना तकवा यही तो बड़े मुत्तकी, भले वो खबीस जो है कब्रों का पुजारी हो, सजदा करने वाला। तो शैतान इसी शक्ल सूरत में आके आपको गुमराह करे। जैसा तेरा कहते ना खाना वैसा मेरा फातिहा, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। शैतान जिसको भी गुमराह करना होता है उसका अपना बन करके आता है। तो शैतान ने जो कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करूंगा, तो आप ये ना समझिए कि वो डंडा लाठी लेकर के और शराब की बोतल लेकर के बैठेगा और आपको गुमराह करेगा कि मेरे रास्ते पे आ जाओ। भाई कहोगे मरदूद आदमी शराब पी रहा है तो इसके रास्ते पे आ जाओ। और बदनसीबी हमारी है यारो
کہ ہم نے شرابی کو تو غلط سمجھ لیا، زانی کو تو غلط سمجھ لیا، چور کو تو غلط سمجھ لیا۔ شراب پیتے ہوئے کوئی آدمی آوے اور کہہ دے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، تو آپ دو گے؟ بولو، محلے کا زانی آپ سے کہے میری بہن کا آپ کا رشتہ دے دو، دو گے آپ؟ لیکن اگر قبر کا پجاری، درگاہ کا پجاری، شد علم کو سجدے کرنے والا غریب اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث، لبیک خواجہ، لبیک اجمیری، لبیک حجویری، لبیک فلانی ہمارے ہاں جو ہے، یا علی توڑ دشمن کی دیدی، مشکل کشا حاجت روا، سب کچھ وہ آئے، ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، دھل دھل کے پیئیں گے۔ بزرگ آئے ہیں، اعلیٰ حضرت آئے ہیں، مرشد اعظم آئے ہیں، امام اعظم آئے ہیں، فلانے آئے ہیں۔ بیٹی کیا بیوی بھی طلاق دے کر کے حوالے کر دو، بغیر طلاق کے بھی بھاگ جاتی ہے۔ ایسے پیر اور ایسے تعویذ اور گنڈے والے آپ جائیے یوٹیوب پہ دیکھیے کیا کیا حشر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ شیطان نے ہماری ذہنیت ایسی بنا دی ہے۔ ہم شرک اور کفر، شرک کو ہم برا نہیں سمجھتے جتنا برا ہم زنا کو، چور کو، چوری کو، گانے کو، بجانے کو، طوائف گیری کو، ناچنے کو جتنا برا ہم سمجھتے ہیں اتنا برا ہم شرک باللہ بولو نہیں سمجھتے۔ یہ معیار شیطان نے ہماری نگاہوں میں بنا دیا ہے کہ گانے والا، بجانے والا، فلانے گرنے والا، چوری کرنے والا، زانی، قتل کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، کھانا پانی نہیں دینا جو، لیکن قبروں کے سجدے کرنے، مردوں کی پوجنے والا، عرس کرنے والا، ٹھیلے کرنے والا، میلے کرنے والا، بدعات کے اندر سر سے لے کر پیر تک ڈوبا ہوا، تمہاری شکل و صورت میں نیک بن کر کے آیا، تم اسے سب کچھ دے سکتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آج یہی حشر ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، یہی حال ہے ہماری گمراہیت اور ضلالت کا۔ ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس فتنے سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ بولو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ دین کی، دنیا کی بات آتی ہے تو آپ کو ماں اور باپ، بھائی بہن، باپ دادے یاد نہیں آتے؟ ایجنٹ کے پاس پہنچے، پاسپورٹ لے کر، پاسپورٹ بنوایا کسی بھی طرح سے، ایجنٹ کے پاس پہنچے، ویزا نکالا، ویزا لیا، پیسے دیے، سب کچھ دیے، منت و سماجت کری، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کر کے آپ سعودی عرب آ گئے۔ نہ آپ نے داداؤں کی روش دیکھی، نہ باپ کی روش دیکھی۔ باپ تو سائیکل بھی نہیں چلانا جانتا تھا، پیدل چلتا تھا۔ آج ہم جہاز پہ بیٹھ کر کے آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ٹرینوں پہ اور نہ جانے کن کن کاروں میں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کے دال روٹی پر چٹنی نصیب نہ تھی، آج ہم مرغ مسلم اور نہ جانے کیا کھا رہے ہیں۔ وہاں جب کہا جاتا ہے تو وہاں باپ دادے یاد نہیں آتے، لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ مت کرو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو وہاں کہتے ہیں باپ دادے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ آتا ہے معاملہ کہ نہیں آتا؟ ہمارے تو باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، ہماری پیڑھیوں سے یہی چلا آ رہا ہے، ہر جمعرات کو ڈیگیں پکانا، دادا کے دربار میں پہنچانا، خواجہ کے نام پر فاتح غوث پاک کے ختم کرنا۔ کسی نے کہا یہ ختم کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یہ ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم کا مطلب اس نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈیگیں اور یہ کھانے، یہ پکوان اور یہ ورائٹیز مٹھائیوں کی اور سب کچھ جو مولویوں کے سامنے بٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہ ختم کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ختم۔ قرآن کون ظالم ختم کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہوش کے ناخن لو۔ وہاں باپ داد، اور یہی کفار مکہ کی روش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے لوگ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے توحید کی، آ جاؤ توحید پر، چھوڑ دو یہ شرک اور یہ خرافات، اور جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔
قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے تھے ہم نے باپ داداؤں کو ہم نے تو اسی دین پر پایا ہے، محمد تم کون سے دین کی طرف بلا رہے ہو؟ یہ نیا دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ نیا دین تم لائے ہو۔ یہ تم کو، ہم نے تو باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو باپ داداؤں کو اسی دین پہ پایا۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ دادے بھی ناعقل تھے، غیر سمجھدار تھے؟ مطلب وہ بھی اسی گمراہی اور ضلالت میں تھے۔ تو باپ داداؤں کا حوالہ مت دو، دینا ہے تو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کا حوالہ دو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں مکلف بنایا، ذمہ دار بنایا، کیا کہ تم اسی کی مانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کے سامنے سروں کو جھکاؤ جس نے تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، زندگی بخشی ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے۔ اسلام دنیا کو یہ میسج، یہ تعلیم دینے آیا تھا، پر افسوس اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو خود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ پوج رہے ہیں مردوں کو جو بے اولاد تھا۔ داتا گنج ہجویری کی کوئی اولاد نہیں تھی، 4 یا 5 کتنی شادیاں انہوں نے کی کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ پڑھیے ان کی کتاب کشف المحجوج کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکا، نہیں لے سکا، آج پورے دنیا کی اولاد وہ دے رہا ہے سب کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی جو خود بے اولاد ہو، تمہیں زندگی دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، اور تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی۔ تمہیں اچھا ملے، تمہیں اچھی نوکری ملے، تمہیں صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، اچھا کھا رہے ہو، پھر کیا بات ہے؟ بس خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کی عنایت ہے، مہربانی ہے، صدقہ ہے۔ آپ ہجویری صاحب کا، داتا گنج کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کی قسم، جھوٹ بولنے والے کے اوپر کروڑوں لعنتیں۔ اچھا پاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ پیر صاحب کی عنایت ہے، کرم ہے، مرشد کی، وہ بابا کی عنایت ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور جہاں بگڑی، جہاں پھنسے مصیبت میں، بیماری میں، بیٹا ہسپتال میں، کیا کریں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ ارے بے غیرت، ابے بے شرم، اچھا انسانوں اپنے پیروں، فقیروں اور مردوں کی طرف کرتا ہے، تو کتنا بڑا ظالم اور گستاخ ہے، اور کتنا بڑا بے ایمان ہے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ کیا کریں؟ اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہاں اللہ ہے۔ بولو وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہ جانی ان ذلیلوں نے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر لوگ ہیں، کم از کم یہود و نصارہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ کلمہ پڑھ، دیکھیں آپ کہاں پیمانے کیسے بدلے ہیں، شیطان نے کیسے بدلے ہیں۔ سوچو، غور کرو، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں لوگوں، ان داڑھیوں اور ان پگڑیوں اور ان چولوں، ان جبوں، ان قبوں کے اوپر کبھی نہ جانا۔ حق وہی ہے، ما قال اللہ وما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر حق کی راہوں میں رکاوٹیں بہت ہیں، یہ شیاطین بریکرز بنے ہوئے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور ہم نے تو گمراہ ملاؤں کو، مولویوں کو دیکھا ہے۔ یہ تقریر ہو رہی ہے نا، یہ اس کے اندر شیاطین بھی بیٹھتے ہیں۔ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمنٹس کیا ہے، وہ بھی بیٹھ کے کمنٹ سن رہا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہاں ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں، اور مولوی دیتا ہے، مسلمان دیتا ہے جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ تھوک کے بھاؤ، گمراہیت کی تجارت ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ حق باتیں قبول کریں، قرآن و سنت کی، نہ قد الفینا علیہ آباءنا،
हमने बाप दादाओं को इसी पे पाया है, इसलिए वो दीन नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया कि अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैय्यन, जाहिल थे, ऐसा नहीं था कि इनके आबा, अरे और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी किस्सा जिक्र किया है कुरान में, किया है कि नहीं किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सगे बाप को, जो पुरोहित ही नहीं था, पुजारी नहीं था, बल्कि वो सनम फरोश भी था, बुत फरोशी भी करता था, बाप, किसका बाप? बोलो, हमारा तुम्हारा नहीं, जो तमाम नबियों, अल्लाह अकबर, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि मेरे हबीब आप भी मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा करें। क़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, यहूदियों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पे आ जाओ, यहूदी बन जाओ, हिदायत पा जाओगे। नसरानियों ने कहा, क्रिश्चियनों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पे आ जाओ, क्या पा जाओगे? जन्नत, हिदायत पा जाओगे। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, ऐ मेरे हबीब, न यहूदी न नसरानी दीन चलेगा तो किसका दीन चलेगा? बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आओ इब्राहीमी मिल्लत पे आओ, मा काना मिनल मुशरिकीन, जो मुशरिक नहीं थे। सबसे बड़ा तमगाए इनायत और फजीलत यह है कि इंसान शिर्क से बचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, अगर वो शिर्क बिल्लाह करता है या कहता है या सिर्फ अकीदा रखता है या अपनी किताबों में लिख के मर गया, या उसके मानने वाले शिर्क, अल्लाह के सिवा किसी को गैबदां समझना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी के नाम के ज़बीहे किसी जगह पर ज़बा करना क्या है? ये शिर्क बिल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना अपनी मदद के लिए, उसे मुश्किल कुशा हाजत रवा समझकर, ये क्या है? शिर्क बिल्लाह है। वो इतने पानी में डूब के कहे कि मैं हक पर हूं, जूता लेके उसके मुंह पे मार देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ऐसे लोग शयातीन होते हैं। ऐसे लोग क्या होते? अला अदुल्लुकुम अला अकबरिल कबाइर, नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बताऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह, कहने लगे अल्लाह के नबी क्यों नहीं बताइए? काल अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, याद रखो। नाचना, गाना, सुनना, ये वो, चोरी चमारी, कत्ल खून, ये उतना गुनाह है? ये क्या है? गुनाह। लेकिन शिर्क के मुकाबले में बोलो, गुनाह जितना बड़ा शिर्क है जुर्म अजीम। क़ाल या बुनय्य ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म। और आज उम्मत के अंदर शैतान इसी मर्ज के अंदर और यही जहर लोगों के दिमागों में, ज़हनों में डाला हुआ है। वमा युमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह को मानते हैं कि खालिक है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं कि जो अल्लाह ने यह फरमाया है कि अक्सर बेशतर अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते हैं लेकिन वो मुशरिक हैं, वो शिर्क करते हैं, ये अल्लाह का कलाम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि क्या मतलब है ईमान लाने का? ईमान लाते हैं रब की रुबूबियत पर कि अल्लाह खालिक है, राज़िक है, मालिक है, इसका ईमान लाते हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह के सिवा गैरों को पुकारते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे, भंवर में पिया मोरी डोलत है नैया, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। बोलो कैसे उम्मत बेड़ा पार होगा ये बताओ? एक सऊदी अरब बेचारा तौहीद परस्त मुल्क, चारों तरफ मुशरिकीन का जमघटा है। कोई मुल्क बता दो इसके इर्द गिर्द में, सूरिया हो कि लिबनान हो कि फिलिस्तीन हो कि जॉर्डन हो कि इराक हो कि यमन हो, जो इसके इर्द गिर्द में, ये खलीजी ममालिक के अलावा
जहां मुर्दे न पूजे जाते। बोलो है? बोलो है? बोलो, जोर से बोलो। ऐसे मुंडी हिला रहे हो जैसे मैं कोई चोरी चमारी की गवाही दिलवा रहा हूं आपसे। सऊदी अरब में रहते हो कि नहीं रहते हो? है कहीं कोई मजार पूजी जा रही है, खबर पूजी जा रही है? हमारे मुल्कों की तरह उर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, सब होता है। आसमान से भी जमीन से भी अल्लाह की बरकतें खैरात पकती हैं, अमन है, राहत है। क्यों अमन है? क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो ईमान लाएं और अपने ईमान को शिर्क से खलत मलत ना करें। किससे? जुल्म से, जुल्म से, जुल्म से खलत मलत ना करें। अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुमुल अमन, उन्हीं के लिए अमन है, अमन है। और वही हिदायत याफ्ता है। वही कौन है? यह है अलामत, पहचान मुहतदीन की, हिदायत याफ्ता लोगों की। गाना बजाने कोई फरिश्ता नहीं होता। लो अब क्या कहते हैं, परसों मेरी तकरीर हुई, खुतबा हुआ जुमे का, गाने बजाने की हुर्मत। उसमें कह रहा है बादशाह का नाम ले, बादशाह का नाम ले। रियाली मौलवी है, रियाली मौलवी है, रियाल पाता है तब बोलता है। गालियां ये कौन दे रहा है? ये क्रिश्चियन नहीं दे रहा, यहूदी नहीं दे रहा, ये अपने आप को कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, अपने आप को टीटीएस टनाटन सुन्नी या बहुत बड़ा मुबल्लिग, बहुत बड़ा तबलीगी, बहुत बड़ा ईमानदार, जन्नत की सर्टिफिकेट इसके बुजुर्गों ने दे दी। सऊदी अरब काफिर है, मुल्हिद है। बॉम्बे के अंदर पैनर लगा करके बाकायदे फतवे सादिर हो, हाँ जी, एहतजाज किया गया, भाई तो हमको हवाले कर दो हरमैन शरीफैन को हम पर, क्योंकि वहां नाच और गाने हो रहे हैं। ने कहा बेहया आदमी, बेगैरत, सर से पैर तक मुर्दों को पूज रहा है। किसको पूज रहा है? जिनके ना हसब का पता, ना नसब का पता, ना खानदान, और पता भी हो, पता भी हो, कोई नबी भी हो, कोई रसूल भी हो, तो उनकी भी परस्तिश और उनकी भी इबादत और उन्हें भी बुलाना अपनी मदद के लिए इस्लाम के अंदर शिर्क बिल्लाह है। चे जाए कि ये लल्लू पंचू जुम्मन सुबरादी हरे भरे शाह, खतोले शाह, थतोले शाह, खोते शाह, तोते शाह, पलाने शाह, अंधेरे शाह, उजाले शाह, ये चला है। हंसे तो सूब हंसे, छलनी के हंसे जिसमें 72 छे। जूते मार रहे हैं काफिरीन, अल्लाह की का इकाब और कहर उतरा हुआ है, यह समझ में नहीं आता। सऊदी अरब के दुश्मनी में नंगे हो रहे हैं सब, बरहना हो रहा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, यही अलामत है। शैतान पूरी दुनिया में फसाद पैदा करना चाहता है, और अमन सिर्फ तौहीद से पैदा होगा और अल्लाह के नबी की इताअत से। इकबाल ने इसीलिए कहा था, इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, इसीलिए कहा था कि है फकत तौहीद और सुन्नत अमनो राहत का तरीक, तरीक माने रास्ता, अमन का और राहत यानी सुकून है। फकत तौहीद और सुन्नत, तौहीद और सुन्नत। सुन्नत किसकी? बोलो, अब्बा हुजूर की, दादा ना, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फकत तौहीद और सुन्नत अमनो राहत का तरीक, फितने जंगो जदल तकलीद से पैदा न कर, फितने जंगो जदल तकलीद से। बोलो, ये तकलीद, अंधी तकलीद तुम्हें जहन्नम तक पहुंचाएगी। याद रखो मुसलमानों, ये जो तुम अपने बुजुर्गों और फलानों, मुफ्तियों, इमामों, फलाने, ये तो कल क़यामत के दिन फतबर्रऊ मिन्ना कह देंगे, अल्लाह ये शैतानों की पूजा करते थे, ये हमारी थोड़ी पूजा करते थे, इनको हमने थोड़ी कहा था कि हमारे पीछे चलो, हम तो खुद मुहताज थे तेरे। तो फिर वहां पीटना, सर पुकारना, या फलाने ढकाने को जिनको चाहना पुकारना, देखेंगे कौन आएगा।
اور تمہیں تو ایسے ایسے سبق پڑھا دیے گئے کہ قبر میں نجات دے رہے ہیں، غوث پاک میدان محشر میں نجات دے رہے ہیں، سب کچھ جگہ، تو پھر تم بھی بھولے بھالے سبحان اللہ نعرے رسالت نعرے لگاتے ہو. اتنی اس کا سبب کیا معلوم؟ جہالت، قرآن و سنت سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم تم تک نہیں پہنچائی جا رہی. تم تک قصے، کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، گڑھی ہوئی روایتیں، اسلام کو رسوا بدنام کرنے کے لیے تمہیں مختلف شکوک اور شبہات میں، کنفیوژن میں ڈال دیا گیا. اور تمہارے اندر بھی دنیا پرستی آ گئی. بس دنیا لے دنیا لے دنیا. دنیا کمانا بری بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اسلام تو چاہتا ہے کہ تم چاند و سورج سے بھی اوپر چلے جاؤ، ترقی کرو. اسلام کبھی تمہاری دولت کا دشمن نہیں. پیسے کماؤ، دولت کماؤ، ریل پیلو دولت کی تمہارے گھروں میں، خوب کماؤ، لیکن اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے رشتے تمہارے مضبوط ہونے چاہیے. اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس یہ دونوں چیزیں ہیں ہدایت کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. میں آج آیا تھا گمراہ مولویوں اور عوام کا قصہ اور ذکر کرنے، ان کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے. بات کہیں سے کہیں اور چلی گئی بہرحال، لیکن یہ بنیاد ہے، سمجھو. یہی پورے خطبے کا خلاصہ ہے. کیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. اپنی وفات کے کچھ دن پہلے نبی نے یہی فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. نہ مجھے، نہ ان کو، نہ کسی کو. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری امت کے لوگوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور دونوں چیزیں کتاب اللہ ہیں، قرآن ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ سمجھو. اور ان جھوٹے مکاروں، گمراہ علماء سو جو کہتے کچھ، کرتے کچھ، لکھتے کچھ، تم کو گمراہ کر رہے ہیں، دور رہو. دلائل اور براہین پہ گفتگو کرو. اور سب سے پہلے گفتگو ایمان اور عقیدے کی ہوگی. یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے. اسی لیے اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان میں سب سے پہلے اس بات کو اللہ نے اور رسول نے رکھا ہے. کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے شہادہ کرو، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. یہ ایمان کی بھی پہلی بنیاد ہے، پہلا رکن ہے. اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. یہ اگر ختم ہے، نہیں ہے اس کے مطابق تمہارا عمل، تو چابی بھلے لے کے آ جاؤ تالا کھولنے کے لیے، اگر اس میں دندانے نہ ہوں تو پھر اس چابی سے تالا کھل سکتا؟ نماز نہیں، رات بھر نماز پڑھو، لیکن اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ بولو. بس جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی باطل. بالکل اسی طرح جب عقیدہ توحید نہیں رہا، اس کے اندر نقص پیدا ہوا، خلل پیدا ہوا، وہ ٹوٹ گیا، تو تم نماز نہیں، جا کے خانے کعبہ میں سو جاؤ. مر گئے تو سیدھے کہاں جاؤ گے؟ بولو. جاؤ گے اپنے پیر و مرشد حضرت ابلیس لعین کی خدمت میں، اور پھر وہاں وہ خطبہ دے گا جہنم میں. میں نے تمہیں کہا تھا، آج چکھو. اللہ ہم سب کو شیطان کے فتنوں اور شیطان گرم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اور اللہم یہ دعا کرتے رہو، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا، وارزقنا اتباعہ، اور اللہ اس کے اوپر اتباع کرنے کی توفیق، چلنے کی توفیق عطا. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا. یہ دعا کرا کرو اللہ سے. ہدایت ایسے نہیں ملتی. دعا بھی جیسے مال مانگتے ہو نا، اللہ مجھے مال دے دے، دولت دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، فلاں دے دے، ڈھکا دے دے، یہ دے دے، ایسے ہی اللہ سے اللہ دنیا کے اندر
بہت گمراہیاں، اے اللہ میں کدھر جاؤں، اے اللہ میری اللہ آپ کو دے گا، اللہ آپ کو وہ ہدایت ہاں نصیب کرے گا۔ تم ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلو گے، خود نہیں مانگو گے، خود نہیں جد و جہد کرو گے، خود اپنے دل کے اندر تمہارے وہ جذبہ اور وہ شعلہ پیدا نہیں ہوگا طلب کا، جستجو کا، ڈھونڈنے کا، تحقیق کا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جنت میں جہنم میں۔ کافر تو نہیں ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی کا تو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، جنت پانا، اللہ کی عبادت و بندگی تو ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں تو ایسے یتیموں کی طرح نہ اللہ نے چھوڑا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، ہر چیز بتا دی، واضح کر دی، ہمیں تو اس طرح سے چلنا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو، چلتے پھرتے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا دعا کرو؟ اللہ ہمیں ہدایت، اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وصدق اللہ العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔